السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا عارف، میں ہوں نازیہ کمل۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ وزیراعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سمیت اہم وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اور صدرن کمانڈر بھی ہمراہ تھے۔ ہزارہ برادری کے نمائندوں نے ٹارگٹ کلنگ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف نے ٹارگٹ کلنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے لیے فاتح خوانی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ عزیزوں کے نقصان کا مداوع کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ہزارہ برادری کے ہر فرد کی ہلاکت ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہماری بہادر افواج ملک میں قیام امن کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ رواں سال بھی اب تک کوئٹہ میں 37 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ ہم نے بہت سے دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان دہشت گرد گروپوں کو دشمن ایجنسیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر کچھ اور۔ مذہب، مسلک، زبان اور برادری کی تفریق کے بغیر ہر پاکستانی دشمن کے خلاف متحد ہے۔ ہمیں قومی اتحاد سے دشمن کے عزائم کو شکست دینا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ ہزارہ برادری نے پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انسداد بحری قزاقی مشن پر مامور PNS عالمگیر نے کھلے سمندر میں پھنسی پرتگالی سیلنگ بوٹ کو بچا لیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق انسداد بحری قزاقی مشن پر مامور پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر نے صومالیہ سے تقریباً 180 ناٹیکل میل دور امدادی آپریشن کرتے ہوئے کھلے سمندر میں پھنسی پرتگالی سیلنگ بوٹ کو بچا لیا اور اس میں موجود کئی افراد کی جان بچائی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بینی لیو نامی پرتگالی سیلنگ بوٹ ایندھن ختم ہونے کے باعث کھلے سمندر میں پھنس گئی تھی۔ بوٹ میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور یہ دنیا کے گرد چکر لگانے کے مشن پر نکلے تھے۔ PNS عالمگیر نے بوٹ کو ایندھن، صاف پانی اور اشیاء خورد و نوش فراہم کی۔ پرتگالی فیملی نے پاک بحریہ کے امدادی آپریشن پر پاک بحریہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے آپریشنز کی انجام دہی میں بھی پیش رہتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک کے تمام سرکاری ملازمین کو 3 روز کے اندر تنخواہیں ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا معصوم لوگوں کو تنخواہیں مل چکی ہیں، جس پر سیکرٹری خزانہ نے عدالت کو بتایا کہ 6,56,000 افراد کو تنخواہ مل چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب کو تنخواہیں دے دیں اور مجھے اس وقت تنخواہ دیں جب تمام ملازمین کو تنخواہ مل جائے۔ عدالت نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام سرکاری ملازمین کو 3 دنوں میں تنخواہیں ادا کی جائیں۔ 24 اپریل کو ہونے والی گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جب تک پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ اپنی تنخواہ نہیں لیں گے۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل رجسٹرار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب یہ حکم ہے، میرے اکاؤنٹ میں چیک ڈپازٹ نہیں کرانا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ پر از خود نوٹس لے لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں مختلف کیسز کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ پر از خود نوٹس لیتے ہوئے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان حکومت، لیویز، پولیس اور وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی، جبکہ کیس کی سماعت 11 مئی کو کوئٹہ میں ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہزارہ والے ڈر کے مارے سپریم کورٹ میں درخواست نہیں دے رہے اور ان کے قاتل کھلے عام جلسے کر رہے ہیں۔ جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ ہزارہ والوں کو یونیورسٹی میں داخلے نہیں ملتے اور وہ اسکول، ہسپتال نہیں جا سکتے۔ کیا ہزارہ والے پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کئی روز سے بلوچستان اسمبلی کے باہر اور کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا تھا اور مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ وہ اس وقت تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک آرمی چیف سے ملاقات نہ کر لیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کوئٹہ پہنچے، جہاں انہوں نے ہزارہ عمائدین سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے والوں کا عبرتناک انجام ہوگا۔ سربراہ پاک فوج سے ملاقات کے بعد ہزارہ عمائدین دھرنے ختم کرنے پر راضی ہوئے، جبکہ وفاقی اور صوبائی وزرائے داخلہ نے کوئٹہ پریس کلب جا کر سماجی کارکن جلیلہ حیدر کی بھوک ہڑتال بھی ختم کرائی۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے خبردار کیا ہے کہ شوگر ملز کے مالکان نے کسانوں کو ادائیگیاں نہ کی تو ملز بند کر کے کنٹرول سنبھال لیں گے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں شوگر ملز کی جانب سے کسانوں کو گنے کی قیمت کی عدم ادائیگی کیسز کی سماعت ہوئی۔ پتوکی بابا فرید اور دریا خان شوگر ملز کے مالکان عدالت میں پیش ہوئے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ مردان شوگر ملز کا مالک 180 روپے فی من قیمت دینے کو تیار نہیں ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس نے 180 روپے کی قیمت ادا کر دی تو وہ مرد کا بچہ نہیں ہوگا۔ مردان شوگر ملز کا کاشتکاروں کے ساتھ 150 روپے فی من کا معاہدہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مردان شوگر ملز کے مالک کو بلا لیتے ہیں، معاہدہ بھی دیکھ لیں گے، سرکاری ریٹ کا فیصلہ بعد میں کریں گے، فی الحال ملز مالکان 180 کے ریٹ سے ادائیگیاں کریں۔ گزشتہ کئی سال کی عدم ادائیگی کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، ممکن ہے سیشن ججز سے بھی معاملے کی انکوائری کروا لیں۔ عدالت نے پتوکی بابا فرید اور دریا خان شوگر ملز کے مالکان سے ادائیگیوں کا بیان حلفی طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پتوکی شوگر ملز کب کسانوں کو ادائیگی کرے گی۔ وکیل پتوکی مل نے کہا کہ 2 ماہ میں ادائیگی کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ادائیگی نہ ہوئی تو مل بند کر کے کنٹرول سنبھال لیں گے، 8 ہفتے میں ادائیگی کو یقینی بنائیں، اب تک ہونے والی ادائیگی کا بیان حلفی دیں، تمام ادائیگی سرکاری ریٹ کے مطابق کی جائے۔ میمو گیٹ میں مفرور ملزم حسین حقانی کی حوالگی کے خط پر امریکہ نے بھی پاکستان سے ایک مجرم مانگ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ کیا حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے بتایا کہ اس حوالے سے انٹرپول کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی، امریکی حکام کو ریڈ وارنٹ سے متعلق آگاہ کیا، تاہم امریکہ نے بھی پاکستان سے ایک مجرم مانگ لیا ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک بندہ آپ کے پاس ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ پر امریکہ کا جواب چیف جسٹس کو پیش کر دیا۔ بشیر میمن نے بتایا کہ حسین حقانی کے حوالے سے امریکہ کو لکھے گئے خط میں ایف آئی اے نے صرف اینٹی کرپشن کیس کا حوالہ دیا تھا، لیکن امریکہ نے جواب میں میمو کمیشن کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا امریکی حکومت نے حسین حقانی کو دینے سے انکار کر دیا ہے؟ امریکہ سے کون پوچھے گا کہ حسین حقانی وطن واپسی کی یقین دہانی کروا کے بیرون ملک چلے گئے تھے؟ کیا پاکستان امریکی عدالت کو دھوکہ دینے والوں کو واپس نہیں کرے گا؟ کوئی ملزم امریکی سپریم کورٹ کو بیان حلفی دے کر پیش نہ ہوا تو امریکہ کے مانگنے پر پاکستان انکار کر سکتا ہے کیا؟ بشیر میمن نے کہا کہ انہوں نے امریکی حکام کو تمام تر حقائق سے آگاہ کیا ہے، مگر امریکہ کے لیے شاید 41 لاکھ ڈالر کی بدعنوانی زیادہ بڑی کرپشن نہیں ہے۔ ہمارا ملک غریب ملک ہے، پھر عالمی سطح پر بھی پاکستان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ حسین حقانی کو گرفتاری میں مدد مل سکے۔ انٹرپول میں 5 بھارتی افسران ہیں لیکن ایک پاکستانی بھی نہیں۔ الطاف حسین کیس میں بھی یہی مشکل درپیش آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں احمر بلال صوفی کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کل عدم کرنے کی درخواست کی۔ خواجہ آصف نے موقف اختیار کیا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی میں بیرون ملک کا بینک اکاؤنٹ غیر ارادی طور پر ظاہر نہ کر سکے۔ اس بینک اکاؤنٹ میں کاغذات نامزدگی کے ظاہر شدہ اثاثوں کی 0.5% رقم تھی، تاہم نااہلی کی رٹ دائر ہونے سے قبل وہ بینک اکاؤنٹ اور اقامہ ظاہر کر چکے تھے۔ خواجہ آصف نے درخواست کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر شواہد غیر فعال بینک اکاؤنٹ کو ظاہر نہ کرنا بدنیتی قرار دے دیا، حالانکہ خود سے اکاؤنٹ ظاہر کرنے کے عمل کو بدنیتی نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں ملکی اور متحدہ عرب امارات کے قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے رویے کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ درخواست گزار تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے ہائی کورٹ سے حقائق چھپائے۔ خواجہ آصف نے اپیل میں کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں 6.8 ملین روپے کی بیرونی آمدن کو ظاہر کیا، بیرون ملک کی ظاہر کردہ آمدن میں تنخواہ بھی شامل تھی۔ ہائی کورٹ نے قیاس آرائیوں پر مبنی فیصلہ دے دیا۔ میرے خلاف رٹ 2017 میں دائر ہوئی جبکہ میں 2015 میں اقامہ ظاہر کر چکا تھا۔ 26 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ خواجہ آصف نے وزارت دفاع اور خارجہ کے قلمدان رکھتے ہوئے جان بوجھ کر بیرون ملک ملازمت اور حاصل ہونے والی تنخواہ کو ظاہر نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ انہوں نے نیشنل بینک آف دبئی کا بینک اکاؤنٹ بھی کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل میں مستقل ارکان کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقل ارکان میں اضافہ سلامتی کونسل کی غیر فعالیت کو بڑھا دے گا۔ اقوام متحدہ میں بین الحکومتی مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے سے سلامتی کونسل کی غیر فعالیت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جمہوری اور نمائندہ طرز کے اصلاحاتی عمل کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہی نہیں، مستقل ارکان میں اضافہ سلامتی کونسل کی کارکردگی کو تباہ کر دے گا۔
بھارت، برازیل، جاپان اور جرمنی نے مستقل ارکان کی تعداد بڑھا کر 10 کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ پاکستان اور اٹلی کے زیر قیادت گروپ نے مستقل ارکان میں اضافے کی مخالفت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف بیان دینے پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو 7 مئی کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں احسن اقبال کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے متفرق درخواست میں کہا کہ وزیر داخلہ احسن اقبال نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ عدالت نے احسن اقبال کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مئی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے احسن اقبال کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں بھی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار محمود اختر نقوی نے کہا ہے کہ احسن اقبال نے اپنے بیان میں چیف جسٹس کی توہین کی، انہیں آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ احسن اقبال سے 2008 سے اب تک وصول کی گئی تمام مراعات اور تنخواہ بھی واپس لے لی جائے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ مریم نواز کے JIT میں جمع کرائی گئی ٹرسٹ ڈیڈز جعلی ثابت ہوئیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کے آخری گواہ عمران ڈوگر نے عدالت کو بتایا کہ حتمی رپورٹ کے بعد ملزمان کے خلاف ضمنی ریفرنس تیاری کی منظوری دی گئی۔ نیب نے JIT کے شروع کردہ MLA کی پیروی کی۔ مجھے بتایا گیا کہ UK سینٹرل اتھارٹی سے MLA کا جواب موصول ہو چکا ہے۔ تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے عدالت کو بتایا کہ 28 مارچ 2018 کو ریکارڈ کی نقول میرے حوالے کی گئی۔ ریکارڈ میں لینڈ رجسٹری، لندن فلیٹ، یوٹیلیٹی بلز، کونسل ٹیکس دستاویزات شامل تھیں۔ ریکارڈ درخواست کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ گواہ کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش نواز شریف بطور پبلک آفس ہولڈر ایون فیلڈ پراپرٹیز کے مالک پائے گئے۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں۔ ملزمان لندن جائیداد خریدے جانے کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے۔ نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار پر خصوصی نوازشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب ملیر کینٹ کے مخصوص حصے کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ ملزم راؤ انوار کو کراچی منتقلی کے بعد ملیر کینٹ میں سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گزشتہ سماعت میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، تاہم انکشاف ہوا ہے کہ انہیں جیل بھیجنے کے بجائے ملیر کینٹ منتقل کیا گیا تھا۔ عدالتی احکامات کے فوری بعد محکمہ داخلہ سندھ نے فون کے ذریعے IG جیل خانہ جات کو احکامات جاری کیے کہ راؤ انوار کو سیکیورٹی خدشات ہیں، اس لیے ملیر کینٹ کو سب جیل قرار دے دیا جائے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے ٹیلی فون پر ملیر کینٹ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ملیر کینٹ ملتان لائنز کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن آج عدالت کو موصول ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت کی، تاہم پولیس نے راؤ انوار کو پیش کرنے کے بجائے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شریک ملزمان کے خلاف اثاثہ جات ضمنی ریفرنس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ شیر دل خان کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب ریفرنس پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ ڈائریکٹر جنرل فائنانس شیر دل خان عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ وہ 22 اگست 2017 کو نیب لاہور میں تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوئے اور 1993 سے 1996 تک اسحاق ڈار کے سیلری اور الاؤنسز کا ریکارڈ پیش کیا۔ شیر دل خان نے عدالت کو بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ اسحاق ڈار کو 4 سال میں تنخواہ اور الاؤنسز کی مد میں 7,26,640 روپے ادا کیے گئے۔ گواہ نے مزید بتایا کہ نیب نے دستاویزات وصول کر کے ان سے ایک میمو پر دستخط بھی لیے، جس کے بعد وکیل صفائی قاضی مصباح نے گواہ شیر دل خان پر جرح مکمل کی۔ گواہ محمد عظیم پر جرح نہ ہو سکی، جن کے مرکزی ریفرنس میں ریکارڈ کرائے گئے بیان کو ہی گزشتہ سماعت پر ضمنی ریفرنس کا حصہ بنایا گیا تھا۔ بعد ازاں اسحاق ڈار اور ضمنی ریفرنس میں نامزد تینوں ملزمان کے خلاف سماعت 9 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے پاناما کیس فیصلے کی روشنی میں نیب نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق اسحاق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اثاثے ہیں، جو مختصر مدت میں 91 گنا بڑھے۔ گزشتہ برس 27 ستمبر کو احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار 7 مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، تاہم بعد ازاں مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے 11 دسمبر 2017 کو اسحاق ڈار کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ ان دنوں علاج کی غرض سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ رواں برس 26 فروری کو نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت میں دائر کیا، جس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد کے علاوہ نعیم محمود
اور منصور رضوی کو بھی شریک ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ 5 مارچ کو احتساب عدالت نے ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی تھی، جس کے بعد استغاثہ گواہان کے بیان ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف بیان دینے پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو 7 مئی کو طلب کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں احسن اقبال کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے متفرق درخواست میں کہا کہ وزیر داخلہ احسن اقبال نے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ عدالت نے احسن اقبال کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مئی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے احسن اقبال کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں بھی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار محمد اختر نقوی نے کہا کہ احسن اقبال نے اپنے بیان میں چیف جسٹس کی توہین کی، انہیں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ احسن اقبال سے 2008 سے اب تک وصول کی گئی تمام مراحت اور تنخواہ بھی واپس لی جائے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان پر 3 برس بعد فرد جرم عائد کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں عمران فاروق قتل کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر خواجہ امتیاز نے عدالت میں کیس کا چالان پیش کیا۔ چالان میں کہا گیا کہ عمران فاروق کے قتل کی سازش برطانیہ اور پاکستان میں مشترکہ طور پر تیار ہوئی۔ اس سازش کو عملی جامہ 2010 میں لندن میں پہنایا گیا اور اس سازش کے تحت MQM کے رہنما کو قتل کیا گیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان خالد شمیم، معظم اور محسن پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے بانی MQM کے دائمی وارنٹ گرفتاری، ان کی جائیداد ضبط کرنے اور قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے 8 مئی کو استغاثہ کے 2 گواہوں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیپٹن شعیب اور FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے افسر عبد المنان کو طلب کر لیا۔ پاکستان میں قائم دینی جماعتوں کے سب سے بڑے اتحاد کی مسلم لیگ نون کی جانب مبینہ جھکاؤ کے پیش نظر MMA کے مقابلے میں مولانا سمیع الحق کی سربراہی میں نیا دینی سیاسی اتحاد قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ مولانا سمیع الحق کی قیادت میں قائم ہونے والے نئے مذہبی سیاسی اتحاد کا باقاعدہ اعلان 8 مئی کو کیا جائے گا۔ نئے اتحاد کے لیے متحدہ دینی محاذ، تحفظ پاکستان اور پاکستان لیگ پر مشتمل 3 نام زیر غور ہیں۔ MMA کے مقابلے میں نئے دینی اتحاد پر اصولی اتفاق منگل کے روز اسلام آباد میں دینی مدرسے میں ان کیمرہ اجلاس میں کیا گیا، جو مولانا سمیع الحق کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر کی 10 دینی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ نئے اتحاد میں جمعیت علماء اسلام، سمیع الحق گروپ، اہل سنت والجماعت، ملی مسلم لیگ، تحریک جوانان، JUP ابو الخیر گروپ اور دیگر شامل ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مولانا سمیع الحق، مولانا احمد لدھیانوی، حافظ سعید، ابو الخیر زبیر، فضل الرحمان خلیل، پیر ضیاء اللہ شاہ، عبداللہ گل سمیت دیگر شخصیات اس اتحاد میں شامل ہوں گی۔ مذکورہ نیا دینی اتحاد تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھے گا، جبکہ اس جھکاؤ کی وجہ MMA کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہونے کے باعث بتایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق پہلے ہی صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، جنہیں PTI کی جانب سے سینٹ ٹکٹ بھی دیا گیا تھا، تاہم PTI کے اراکین کی مبینہ خرید و فروخت کے باعث مولانا سمیع الحق یہ نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا ہے کہ آصف زرداری مجرمانہ ذہنیت کا ایک ایسا سیاستدان ہے جس نے اقتدار کے حصول کے لیے پہلے اپنے سالے مرتضی بھٹو اور بعد میں اپنی بیوی بے نظیر بھٹو کو مروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی میں بے نظیر کے 2 ادوار میں آصف زرداری نے اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی تھی کہ انہیں مسٹر 10% کہا جانے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں 2 مرتبہ آصف زرداری سے ملا، لیکن کسی بھی طرح کے معاملات طے نہیں ہوئے تھے۔ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر کو بجلی چوری ثابت ہونے پر 17,77,118 روپے جرمانہ بل جاری کر دیا ہے۔ بل 7 مئی 2018 تک ادا کرنا ہوگا۔ اکاؤنٹ نمبر 15118151263404 پر جعلی چوری ثابت ہونے پر میپکو نے 72 ماہ یعنی 6 سال کا جرمانہ بل عائد کیا ہے۔ تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کی جانب سے خواتین سے متعلق بیانات پر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کرا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی جانب سے تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دینے کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی۔ سندھ اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان کے ہمراہ خاتون رکن ڈاکٹر سیما ضیاء اور سمر علی خان نے سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں مذمتی قرارداد جمع کرائی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سیما ضیاء کا کہنا تھا کہ لیگی رہنماؤں نے مادر ملت فاطمہ جناح سمیت پاکستان کی سیاست میں متحرک تمام خواتین کی تذلیل کی ہے۔
رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی اور طلال چودھری کے خواتین سے متعلق بیانات کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد تحریک انصاف کے رکن نادیہ شیر خان نے جمع کرائی۔ خاتون رکن اسمبلی نے بدزبانی کرنے والے لیگی رہنماؤں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے متعلق درخواست گزار کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث سماعت ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست کی سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بلاول بھٹو کے وکیل اختر حسین مصروفیت کے باعث پیش نہیں ہو سکے، جس کے باعث عدالت نے اختر حسین ایڈوکیٹ کی غیر موجودگی کے باعث سماعت ملتوی کر دی۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امن و امان صوبائی معاملہ ہے، جس کے لیے بلاول بھٹو کو صوبے سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر بلاول بھٹو اسلام آباد آئے تو مکمل تعاون کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی اور احتجاجی مظاہرین پر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کے دوران 3 نوجوانوں کی شہادت پر گزشتہ روز ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی کال سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ مزاحمتی قیادت نے دی تھی۔ بھارتی فوجیوں نے سمیر احمد بٹ، عاقب مشتاق اور ایک کرکٹ اسٹار شاہد اشرف ڈار کو ضلع پلوامہ کے علاقے دربگام میں شہید کیا تھا۔ سری نگر سمیت وادی کشمیر کے تمام اضلاع میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہی۔ کشمیر یونیورسٹی نے منگل کو ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ اور جموں کے خطے قصبے بانہال کے درمیان ٹرین سروس، جبکہ پورے کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئیں۔ نوجوان کرکٹ اسٹار شاہد اشرف ڈار کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کو جاری کارروائیوں میں اپریل کے مہینے میں 2 کم سن بچوں سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ملک میں بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر ان کی تیز تر تفتیش اور ان مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ کشمیر میں 8 سالہ بچی کے ساتھ ہندو گروپ کی جانب سے زیادتی کے بعد بھارتی حکام پر اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے سخت دباؤ ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ ان جیسے حساس مقدمات میں خصوصی عدالتیں سماعتوں کو ہرگز غیر ضروری طور پر ملتوی نہ کریں۔ شمالی نائجیریا کی ریاست اداموا کی مسجد میں 2 دھماکوں کے نتیجے میں 60 نمازی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کا گڑھ کہلانے والے علاقے موبی بور کے مقامی مسجد کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ریاستی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران 2 دھماکے کیے گئے۔ پہلا دھماکہ مسجد کے اندر ہوا جب نمازی افراتفری کے عالم میں جان بچا کر باہر نکل رہے تھے۔ اسی دوران دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ حکام نے ابتدائی طور پر دھماکوں میں 60 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ متعدد زخمی ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ایک نوعمر لڑکے کو خودکش جیکٹ پہنے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا اور مسجد کی چھت اڑ گئی۔ نائجیریا میں عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات پر تسلسل سے حملے کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم بوکو حرام قبول کرتی آئی ہے۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے اس پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے الزامات کو مسترد کر دیا۔ برطانیہ میں ایران کے سفیر بیدی نژاد نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو کاغذات اسرائیل نے پیش کیے ہیں وہ عالمی جوہری ادارے کے پاس موجود ہیں اور ادارہ بھی اس حوالے سے تمام معلومات رکھتا ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ IAEA نے 2015 میں عالمی طاقتوں سے معاہدے کے بعد ایران کے جوہری مسئلے پر سارے معاملات بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مراکش نے باغیوں کی حمایت کرنے پر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ مراکش کے وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مراکش نے علیحدگی پسند باغیوں کی حمایت پر ایران سے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مراکشی وزیر خارجہ ناصر کا کہنا ہے کہ مراکش نے تہران میں سفارت خانہ بند کر دیا ہے، جبکہ مراکشی سفیر پہلے ہی تہران چھوڑ چکے ہیں اور جلد ہی ایرانی سفیر کو بھی تہران واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا خطے کی موجودہ اور بین الاقوامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فیصلہ ایران کی جانب سے علیحدگی پسند تنظیم پولیساریو فرنٹ کی حمایت کرنے پر کیا گیا۔
سعودی عرب اور بحرین نے ایران کی طرف سے مراکش کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور علیحدگی پسند گروپ کی مدد کی شدید مذمت کی ہے۔ دونوں خلیجی ممالک نے مراکش کی سلامتی، استحکام اور سالمیت کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل بھی مراکش 2009 میں ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بھی منقطع کر چکا ہے۔ اور آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان گریگ چیپل پاکستان کی انڈر 16 ٹیم کے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ پاکستان جونیئر ٹیم کے کوچ محمد مسرور نے دورہ آسٹریلیا کے بعد وطن واپسی پر بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان کھیلی جانے والی جونیئر سیریز میں آخری میچ کے بعد گریگ چیپل پاکستان کے ڈریسنگ روم پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سیریز ڈرا کرنے والے مہمان سائٹ کے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی محنت اور جذبے کی تعریف کی۔ 84 ٹیسٹ کھیلنے والے گریگ چیپل ان دنوں آسٹریلین جونیئر کرکٹ کے نگران کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان جونیئر کرکٹ کو 10 منٹ کا مفصل لیکچر دیا اور کھیل کے حوالے سے مختلف رموز سے آگاہی دی۔ انہوں نے کامیابی کے لیے کھلاڑیوں کو فٹنس اور مہارت سے بھرپور توجہ دینے اور خود کو ذہنی طور پر مضبوط تر بنانے پر بھی زور دیا۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بلیٹن میں اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.